الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قائل ہیں جس قدر بھی لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جس قدر بھی لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ رب العزت کے ہم پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں احسانات ہیں ان میں سے 4 بہت بڑے احسان ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ نمبر 4، قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم پر تو بے شمار نعمتیں اور بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے 4 بہت بڑے احسان ہیں۔ 1، اللہ رب العزت نے انسان بنایا، اس سے بڑھ کر مسلمان بنایا، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور نمبر 4، قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ جہاں تک تعلق پہلی چیز کا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں انسان بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہمیں یہی جانور یا پرندہ بنا کر بھیج دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور انسان بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان تو بنایا، اگر اللہ رب العزت چاہتے مسلمان نہ بناتے، اللہ رب العزت چاہتے ہمارے دل میں ایمان کا جو نور ہے وہ نہ ڈالتے، اللہ رب العزت چاہتے ہمیں مسلمان نہ بناتے، کسی اور مذہب کو ہمارے دل میں ڈالتے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ وہ نبی جس کا امتی بننے کے لیے تمام انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اللہ رب العزت نے صرف ایک نبی کی دعا قبول کی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے، بلکہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اس نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، اس نبی کے امت ہونے کا شرف بخشا جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، اور جس کا امتی بننے کے لیے تمام انبیاء نے دعائیں کی کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ میں اسی میں سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کیا، اللہ رب العزت نے کہا تم نے فلاں دانہ نہیں کھانا گندم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکالا،
300 سال غالباً انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ غلطی ہو گئی یا معاف فرما دے، لیکن اللہ رب العزت نے آخر کار انہوں نے 300 سال تک دعا جب قبول نہ ہوئی، انہوں نے کہا اللہ محمد کا واسطہ۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ جب میں پیدا ہوا میں نے آسمان پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ احسان کو ہم جتنا ہو سکے ہم اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہم جتنا شکر کر لیں، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اگر ہم احسان کو اگر ہم جٹلانا چاہے نہیں کر سکتے، پوری زندگی اگر ہم سجدے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گر جائیں، لیکن ہم اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب کفار مکہ ضد و عناد میں حد سے بڑھے تو اللہ رب العزت سے انہوں نے حرم مکہ میں کھڑے ہو کر کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ دین محمد سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اب ان کفار و مشرکین پر آسمان سے پتھر برسنے چاہیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا میں اس نبی کی وجہ سے تم پر پتھر نہیں برساتا آسمان سے۔ اللہ رب العزت آسمان سے پتھر کا عذاب برسا سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے نہیں برسایا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر کریں، جتنا بھی شکر کریں، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے 4 احسان ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العزت نے انسان بنایا، نمبر 2 مسلمان بنایا، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور نمبر 4 قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن جیسی ایسی عظیم نعمت کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے سینے میں اس قرآن کو زبانی حفظ کیا، جو اس سینے میں اس قرآن کو ڈال لیا، وہ قیامت کے دن جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت اس کی سفارش سے 10 آدمیوں کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں داخل کر دیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اور جس کی چمک اور جس کا نور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم آج سے عزم کریں، جن کے اولاد ہے، جن کے بچے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ آج سے وہ عزم کریں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کروائیں گے۔ کم از کم ایک بچے کو تو قرآن کریم حفظ کروانا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے پہاڑوں کو کہا، سمندر کو کہا اس کی حفاظت کے لیے، لیکن کسی نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اس چھوٹے سے دل کو اتنی قوت، اتنی برداشت دی کہ اس دل نے اس قرآن کریم کو، اس سینے نے اس قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ اور اللہ رب العزت کی کتنے بڑے احسانات ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکام ہیں اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔